بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت مڈ کے سلیبس کا یہ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس ویک میں ہم اپنے جو ٹاپک ہم نے مڈ کے سلیبس میں شامل کیے تھے، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، ان کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس کے بعد ہم فائنل کا سلیبس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس لیے اس ویک کے تینوں لیکچر جو ہیں وہ مڈ کے سلیبس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ناول ہے۔ جیسے ہم نے پہلے لیکچرز میں ناول کے بارے میں پڑھا، اسی طرح سے آج ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ ناول کی جامع انداز میں وضاحت کی جائے گی، ناول کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی جائے گی، ناول کے اجزاء کو تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کیا جائے گا، ناول کی اقسام کا جائزہ لیا جائے گا، مشہور ناولوں سے متعارف کروایا جائے گا، ناول اور داستان میں فرق کی وضاحت کی جائے گی۔ ناول کیا ہے؟ ناول سے مراد سادہ زبان میں ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی واقعات اور روزانہ پیش آنے والے معاملات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی ہو۔ یوں ناول ایک قصے کہانی کا نام ہے جس کا موضوع انسانی زندگی یا اس کا کوئی پہلو ہو۔ اردو میں ناول نگاری کی تاریخ 100 سال سے قدیم ہے۔ اردو کی کلاسیکی نثر میں جدید ناول کا وجود نہ تھا۔ داستان، کہانی اور تمثیل جیسی اصناف اپنے پورے جوبن کے ساتھ موجود تھیں۔ اردو ادب کے قاری کو جب خوابوں اور خیالوں کی وادیوں میں بھٹکنے کا احساس ہوا تو وہ حقیقی دنیا سے آشنا ہوا۔ یوں اس نے داستان، کہانی اور تمثیل سے جست لگائی اور ناول سے مانوس ہوا۔ ناول کا ماخذ اطالوی زبان کا لفظ نویلا ہے، جس کے معنی نیا، اچھوتا، انوکھا یا نرالا کے ہیں۔ ایک صنف کی حیثیت سے ناول کو عالمی شہرت حاصل ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی انسانی تہذیب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ زندگی کی رنگا رنگی اپنی تمام جزیات کے ساتھ ناول کا حصہ بنی ہے۔ ایک ناول نگار زندگی کی اونچ نیچ کو اپنے تخیل کی مدد سے اس طرح پیش کرتا ہے کہ حیات و کائنات کے اکثر گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا کامیابی و کامرانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایک عمدہ ناول زندگی کے دونوں پہلوؤں کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اردو میں بے شمار ناول لکھے گئے۔ اگر سخت معیارات پیش نظر نہ رکھے جائیں تو چند اردو کے ناول ہی ان تقاضوں پر پورا اتریں گے۔ ایک ناول کے ادبی مقام و مرتبے کا تعین ڈاکٹر محمد حسن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں: ادبی مرتبے کے ناولوں سے مراد وہ ناول ہیں جن میں موضوع کے اعتبار سے فکری صلاحیت اور طرز تحریر میں ادبی چاشنی موجود ہو۔ گٹیا ناول واقعات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ادبی ناول ان میں مضمر اقدار کی عکاسی کے لیے واقعات کو استعمال کرتے ہیں۔ گھٹیا ناول کے لیے خارج کی تصویر کشی بڑا کام ہے۔ ادبی ناول کے لیے خارج بصیرت کا وسیلہ اظہار ہے۔ ارسطو نے اعلیٰ سنجیدگی اور اعلیٰ صداقت کی انہی اقدار کی بنا پر ادب کو تاریخ پر ترجیح دی تھی۔ ناول اگر واقعات یا کرداروں کا آئینہ خانہ ہو تو فنی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ ناول دراصل ان معنویت میں پنہاں ہوتا ہے جو ان واقعات اور ان کرداروں کو ناول بخشتا ہے۔ یعنی اچھا ناول پڑھنے والے کو نئی بصیرت ضرور بخشتا ہے، فکر اور جذبے کی تربیت کرتا ہے اور زندگی کو ایک نئے روپ میں دیکھنے اور بھوگنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ گویا ناول کی عظمت کی بحث کا مدار اس کی جمالیاتی اقدار کے ساتھ ساتھ ان فکری اقدار پر بھی ہے جو قاری کے تصورات کو نئی سمت میں لے جاتا ہے اور زندگی کی بصیرت کو نیا موڑ دیتا ہے۔ انسانی زندگی کی بصیرت کے اعتبار سے ناول کے فکری ذخیرے یا فکری عظمت
دونوں کو پرکھنا ضروری ہے۔ گویا ڈاکٹر محمد حسن کی رائے کے مطابق اچھا ناول جو ہے وہ اپنے اندر فنی اور فکری دونوں طرح کے تقاضے رکھتا ہے۔ ایک معیاری ادبی ناول انسانی زندگی کا عکاس اور موضوع کے اعتبار سے مطالعہ انسان کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں معاشرتی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی حکیمانہ پیغام بھی ہوتا ہے۔ ناول نگار اسی حکیمانہ اضطراب کو بنیاد بنا کر اثر انگیزی کے اس مواد کو ترتیب دیتا ہے کہ ایک کامیاب ناول تخلیق ہو سکے۔ کامیاب ناول کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس میں کسی نظریے یا ذہنی رجحان کے تحت یک رنگی اور باہمی ربط موجود ہوتا ہے، وہ زندگی کی حقیقی تصویر ہو یا اس تصویر سے مشابہ ہو۔ ناول کے لیے نثر کا پیرایہ اختیار کیا گیا ہو، انسانی زندگی کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ ناول اس کی بنیاد سائنسی، فلسفیانہ یا کم از کم ذہنی تنقید حیات ہوتی ہے۔ ناول کی اہمیت کے بارے میں مختلف ناقدین نے اپنی رائے دی ہے۔ ممتاز حسین کی یہ رائے بہت معتبر ہے۔ علمی کتابیں تو بے شمار موضوعات پر لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ناول کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے انسانی زندگی۔ ناول کے اجزائے ترکیبی: ناول انسانی زندگی کی داخلی اور خارجی کشمکش کا بیان ہے۔ اسے نثر میں لکھا جاتا ہے اور یہ قدامت اور رومانویت کے مقابلے میں حقائق کی وکالت کرتا ہے۔ اسی لیے ناول داستان کی جدید ترین شکل ہونے کے باوجود اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ عمدہ نظریات کی ترسیل کا ذریعہ بھی ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے۔ انسان کے متنوع مسائل اور اقسام کی وجہ سے ناول کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ناول کے بہت سے اجزاء ہیں جن کے ملنے سے ناول بنتا ہے۔ اجزائے ترکیبی سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی ناول کے لیے ضروری ہوں۔ فنی نقطہ نگاہ سے قصہ، پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، بیان، ماحول، نقطہ نظر، زمان و مکان ناول کے لازمی حصے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پلاٹ: ناول کا پلاٹ سب سے اہم ہوتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ ناول میں پلاٹ ناول کی سب سے اہم یا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کوئی ناول واقعات کی ترتیب کو اول سے آخر تک ترتیب وار موضوع نہیں بناتا، بلکہ اسلوب کی ٹیکنیک سے ان میں ایک غیر فطری سا ربط بن جاتا ہے۔ محمد احسن فاروقی پلاٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پلاٹ بنانا ایک قسم کا فن تعمیر ہے اور اچھے پلاٹ والے ناول کا ہر حصہ اس طرح تعمیر ہوتا ہے جیسے کسی عمارت کے الگ الگ حصے۔ ایک سیدھے سے پلاٹ کے عموماً 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں تمام کرداروں کا تعارف ہو جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کرداروں کے حالات میں گتھیاں پڑنے لگتی ہیں۔ تیسرے حصے میں یہ گتھیاں اس درجہ الجھ جاتی ہیں کہ ان کو سلجھانا محال معلوم ہونے لگتا ہے۔ چوتھے حصے میں یہ گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں اور 5ویں حصے میں تمام معاملات کا خاتمہ ہو جاتا ہے یا تمام معاملات خاتمہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ کردار بھی کسی ناول کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے یا ناول کا دار و مدار کرداروں پر ہوتا ہے۔ کسی ناول کے کردار انسانی جبلت کے آئینہ ہوتے ہیں اور اخلاقی اور ذہنی صفات کے علاوہ استاد طبع کی بدولت کاری کی رائے کا تعین کرتے ہیں۔ کردار سازی کا کام کسی ناول نگار کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ تخلیقی عمل کے دوران کئی سال ان کرداروں کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ کسی ناول میں مختلف وضاحت اور مزاج کے کردار ہو سکتے ہیں۔ مکالمہ نگاری ناول کا اگلا اہم جز ہے۔ مکالمہ ناول نگار کے اظہار خیال کو مؤثر ترین
انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ قوت بیان کے ذریعے مکالمے ترتیب دیتا ہے اور پھر انہیں کرداروں کے ذریعے قاری تک پہنچاتا ہے۔ ناول نگار کردار کی عمر، تعلیم، مزاج اور نفسیات کے ذریعے مکالمے تخلیق کرتا ہے۔ یہ مکالمے چست اور برجستہ ہوتے ہیں۔ ان میں مرصع سازی سے زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے۔ ناول کے اندر کچھ ضمنی کردار بھی ہوتے ہیں جو مرکزی کرداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ منظر نگاری ناول کا اگلا اہم جز ہے۔ کسی ناول میں منظر نگاری کے ذریعے اس کی تاثیر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے فرضی کہانی میں بھی حقیقت کا رنگ بھرا جاتا ہے۔ اسلوب ناول جس زبان میں بھی ہو، اس کے جملوں کی بناوٹ، لہجے کا تناؤ اور ذخیرہ الفاظ اسی کی پیشکش کے سبب بنتے ہیں۔ بیان سے مراد احتیاط، سلیقہ اور مہارت ہے۔ اسلوب سے مراد زبان کی پختگی ہے، جس کی مدد سے ایک ناول میں دیگر اصناف کی متنوع اوصاف پیدا ہو سکتی ہیں۔ نقطہ نظر ماحول بھی ناول کے اہم اجزاء ہیں۔ ایک کامیاب ناول میں سماجی اور فطری ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ موضوع سے متعلق ایسے ماحول کا نقشہ کھینچتے ہیں جس سے قاری مانوس ہوتا ہے اور اسے ذہنی تسکین ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انداز فکر بھی ناول کے اندر موجود ہوتا ہے جو مصنف کی سوچ کا پتہ دیتا ہے۔ کسی بھی ناول کے اندر نقطہ نظر کا موجود نہ ہونا ناول کی ناپختگی کی ضمانت بنتا ہے۔ تخلیقی عمل کے دوران ناول نگار کا نقطہ نظر ہر ایک جملے سے ٹپک پڑتا ہے۔ وہ کرداروں کے پس منظر میں اپنا زاویہ نگاہ بیان کرتا رہتا ہے۔ اردو ناول اگرچہ داستان کی جدید شکل ہے، لیکن اس کا اردو ادب میں متعارف کروانے کا سہرا انگریزی مصنفین کے سر ہے۔ انہوں نے اردو ناول کو نئے جہان سے متعارف کرایا۔ یہی نہیں، انہوں نے اردو ناولوں کے اندر نت نئے موضوعات کو بھی ڈالنے میں مدد دی۔ ناول کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ علی عباس حسینی بنیادی طور پر ناول کی دو اقسام بیان کرتے ہیں، رومانوی ناول اور نفسیاتی ناول۔ ان کے خیال میں رومانوی ناول اخلاقی، علمی اور تاریخی رومانیت کو موضوع بناتا ہے، جبکہ نفسیاتی ناول میں معاشرے اور انسانی سیرت پر بحث کی جاتی ہے۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو ایک ناول میں ان پہلوؤں کا ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اب تک جتنے ناول شائع ہو چکے ہیں، ان میں مختلف طرح کے موضوعات کی وجہ سے ان کی اقسام درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ سماجی ناول، معاشرتی ناول، سیاسی ناول، تاریخی ناول، کرداری ناول، ڈرامائی ناول، مہماتی ناول، واقعاتی ناول، جاسوسی اور نظریاتی ناول۔ سب سے پہلے سماجی ناول پر بات کر لیتے ہیں۔ سماجی ناول سے مراد ایسا ناول ہے جو سماج کے ساتھ جڑا ہو۔ انسان چونکہ سماج کا حصہ ہے، لہٰذا دونوں کے ایک دوسرے پر اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ ایک سماجی ناول کا بنیادی موضوع انسان اور سماج کا باہمی رشتہ ہے۔ یہ ناول کبھی سماجی مسائل کو موضوع بناتا ہے اور کبھی شہری اور دیہاتی زندگی کا مرقع بن کر سامنے آتا ہے۔ اس میں خاندانی جھگڑے اور باہمی لڑائیاں اور حسد و رقابت کو عنوان بنایا جاتا ہے۔ معاشرتی ناول کا موضوع سماجی انسان سے ذرا محدود ہو سکتا ہے۔ اس کا ماحول گھریلو ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے رہن سہن، نشست و برخاست اور خاندانی رسوم و رواج کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ سیاسی ناول عموماً کسی سیاسی مسلک کی تشہیر کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں مقصد اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔ تاریخی ناول کا موضوع کسی تاریخی شخصیت کی زندگی یا تاریخ کا کوئی اچھوتا اور منفرد واقعہ ہو سکتا ہے۔
تاریخی ناول میں ضروری نہیں کہ خالصتاً حقیقی واقعات شامل ہوں یا موضوع بنائی جانے والی شخصیت کی سیرت کا نمونہ ہو، بلکہ اس میں تاریخی حسن کاری سے دلچسپی کا مواد پیدا کیا جاتا ہے۔ تاریخی ناول جس عہد کو موضوع بناتا ہے، اس کی کمزوریوں پر بھی بحث کرتا ہے۔ کرداری ناول۔ کرداری ناول کسی ایک کردار کا بیانیہ ہوتا ہے۔ اس میں کہانی اسی مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامائی ناول۔ ڈرامائی ناول میں کہانی کے واقعات جلد تغیر و تبدل سے گزرتے ہیں اور ان کا انجام قاری کی توقع کے خلاف ہوتا ہے۔ ڈرامائی ناول۔ ڈرامائی ناول میں کہانی کے واقعات مہماتی ناول۔ مہماتی ناول کا مرکزی کردار کبھی اپنی مرضی اور کبھی زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے مختلف مہمات کا سامنا کرتا ہے۔ ناول نگار کا مقصد قاری کے داستانوی مزاج کو تسکین دینا ہوتا ہے۔ واقعاتی ناول۔ یہ ناول مختلف واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں پلاٹ کی گرفت کمزور ہونے کے سبب ڈھیلے ڈھالے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ جاسوسی ناول۔ نوجوان طبقے کی سستی روحانیت کی تسکین کے لیے جاسوسی ناول شائع کیے جاتے ہیں۔ جاسوسی ناول کے فروغ میں ابن صفی اور مظہر کلیم وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ نظریاتی ناول۔ موضوع کے اعتبار سے یہ سیاسی ناول کی ذیلی شاخ ہے۔ اس قسم کے ناولوں میں کسی مخصوص نظریے کے فروغ کے لیے اس کے مثبت پہلوؤں کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اصلاحی ناول بھی نظریاتی ناول کی ہی ایک شکل ہے۔ اجزائے ترکیبی اور ناول کی اقسام مل کر ناول کو ایک نئے رجحان اور ایک نئے موضوع سے متعارف کرواتے ہیں۔ اگر ہم ناول کی تاریخ کا ذکر کریں تو اردو کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں۔ یہ ایک ادھوری لیکن نیک نیتی کی جذبات پر مبنی کوشش ہے۔ اس میں بے جا مقصدیت اور بے ربطگی کی وجہ سے بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طیب نے تاریخی ناول کے ذریعے شکست خوردہ قوم کو ماضی کے آئینے میں مثبت پہلو کی جھلک دکھائی۔ شرر کا ناول فردوس بری ان کے فن کا نقطہ عروج ہے۔ اسی عہد میں منشی سجاد حسین کا ناول کایا کلپ اور حاجی بگلول وغیرہ بھی منظر عام پر آئے۔ اردو میں شاید ناول اپنی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا، لیکن اسی دوران 2 ناول اور شائع ہوئے جو آج بھی اردو ناول نگاری کے فن پر پورا اترتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں میں اردو کے نصاب میں شامل ہیں۔ میرات العروس اور فسانہ آزاد، امراؤ جان ادا اور فسانہ آزاد۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا اور فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ دونوں ناولوں میں اس عہد کے طرز معاشرت کو نہایت عمدہ تکنیک پر پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اس بارے میں کہتے ہیں، ہمارے اردو ناول میں اب تک 2 ناول ایسے ہیں جن کو ہر طرح سے ناول کہا جا سکتا ہے۔ ایک پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، دوسرا مرزا محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا۔ فسانہ آزاد میں فارم کی طرف سے بے پرواہی برتنے ہوئے ایک خاص سوسائٹی کا مکمل نقشہ پیش کیا گیا ہے، اور امراؤ جان ادا میں ناول نگار نے فارم کی حد سے زیادہ خیال رکھتے ہوئے ایک فرد کی زندگی کو گوں نہ گوں تجربے کی بنیاد پر پیش کیا ہے۔ اسی عہد میں علامہ راشد الخیری اور مرزا عباس کے نام بھی منظر عام پر آئے۔ راشد الخیری کے ناولوں میں حیات صالحہ، بنت الوقت، جوہر قدامت، شب زندگی، نوحۂ زندگی اور سیدہ کا لال اہم ہیں۔ انہوں نے خواتین کی مظلومیت کو موضوع بنایا۔ مرزا عباس حسینی کے 2 ناول نادر جہان اور ربط و ضبط بھی اسی دوران لکھے گئے۔ قاری محمد سرفراز حسین اعظمی نے بھی عمدہ ناول لکھے۔ ان کے ناولوں میں سعید، انجام عیش، بہار عیش، خمار عیش، سعادت اور سزائے عیش اہم ہیں۔ اسی دوران اردو
کا ایک عظیم ناول نگار منظر عام پر آیا جس نے ناول کو زندگی کی حقیقت سے آشنا کیا۔ ڈاکٹر عبدالاسلام کے مطابق پریم چند صرف ایک ناول نگار ہی نہیں بلکہ ناول نگاری کا ایک عہد ہے، یعنی میرا اشارہ پریم چند کی طرف ہے۔ جس قدر ذہنی ارتقاء پریم چند کے ہاں ملتا ہے، اس کی مثال اردو کے کسی ناول نگار کے ہاں نہیں ملتی۔ پریم چند کے ناولوں میں نرملا، چوگان ہستی، گوشہ عافیت، بازار حسن، بیوہ، جلوہ ایثار اور میدان عمل شامل ہیں۔ مرزا محمد سعید کا اصلاحی ناول خواب ہستی 1907 میں منظر عام پر آیا۔ اس کی 3 سال بعد یاسمین شائع ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اپیندر ناتھ اشک کا ناول ستاروں کا کھیل شائع ہوا۔ کرشن چندر نے بھی کئی ناول لکھے۔ محمد مہدی تسکین کے 3 ناول برف کی دیوی، مستانہ عشق اور حسن پرست بھی اسی دوران منظر عام پر آئے۔ نیاز فتح پوری کے 2 ناول شباب کی سرگزشت اور ایک شاعر کا انجام بھی اسی سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ عزیز احمد نے اردو ادب کو آگ، ہوس، تیری دلیری کا بھرم، شبنم اور مرمر اور خون جیسے عظیم فن پارے دیے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی نے شریر بیوی، کولتار، جنت کا بھوت اور فل بوٹ جیسے ناول لکھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ناول نگاری بطور صنف نمایاں ترقی حاصل کر چکی ہے۔ گزشتہ 60 سال میں اردو کے نامور ادیبوں نے ناول نگاری کے فن کو عروج پر پہنچایا اور نمائندہ لکھنے والوں میں شوکت صدیقی، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، خدیجہ مستور، الطاف فاطمہ، بانو قدسیہ، نسیم حجازی، مستنصر حسین تارڑ، شمس الرحمان فاروقی، حیات اللہ انصاری اور جمیلہ ہاشمی کے نام شامل ہیں۔ ان ناول نگاروں کے اہم ناولوں کی طرف اشارہ کر دوں کیونکہ MCQs میں یہ ناول آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ شوکت صدیقی، خدا کی بستی، جانگلوس، انتظار حسین، چاند گرہن، بستی، آگے سمندر ہے۔ پچھلی کلاسز میں بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، گردش رنگ چمن، آخر شب کے ہمسفر، میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، کار جہاں دراز ہے، عبداللہ حسین، اداس نسلیں، نشیب، بھاگ، خدیجہ مستور، آنگن، زمین، الطاف فاطمہ، دستک نہ دو، چلتا مسافر، بانو قدسیہ، راجہ گدھ، نسیم حجازی، خاک اور خون، مستنصر حسین تارڑ، راکھ، بہاؤ، ڈاکیا اور جلاحہ، اے غزال شب جو کہ حال ہی میں شائع ہوا ہے، شمس الرحمان فاروقی، کئی چاند تھے سرے آسمان، حیات اللہ انصاری، لہو کے پھول، جمیلہ ہاشمی، دست سوز قابل ذکر ناول ہیں۔ اس کے علاوہ ناول پر جن کتابوں سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ان میں اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی، اصناف ادب ابوالاعجاز حفیظ صدیقی کی، داستان سے افسانے تک سید وقار عظیم، اصناف نظم و نثر ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق برق کی ہے، اصناف اردو کی مختصر تاریخ آتش درانی کی عمدہ کتاب ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔